السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، خوش آمدید کرولوش اپڈیٹس چینل پر، وہ واحد جگہ جہاں آپ کو ترک تاریخی سیریز کی ہر تازہ ترین اور مستند خبر سب سے پہلے ملتی ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو واقعی بہت ہی خاص اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ کے چہرے پر خوشی کے جذبات ابھریں گے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اداکار کے بارے میں جس نے اپنی زبردست اداکاری سے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں ناظرین کے دل جیت لیے۔ آپ میں سے زیادہ تر ناظرین نے وہ سیریز ضرور دیکھی ہوگی، اور اگر دیکھی ہے تو آپ یقیناً اس میں سلطان نور الدین زنگی کے کردار سے واقف ہوں گے۔ ایک ایسا باوقار، نڈر اور ایمان سے لبریز کردار جس نے اسلامی تاریخ کے سنہری دور کو ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ تو ناظرین، اب آتی ہے وہ زبردست خوشخبری کہ صلاح الدین سیریز میں سلطان نور الدین کا کردار ادا کرنے والے مشہور ترک اداکار مہمت علی نور اوغلو کو اب کرولوش اورہان ڈرامہ سیریز کی مرکزی کاسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر صرف عام اپڈیٹ نہیں بلکہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ مہمت علی نور اوغلو اپنی گہری اداکاری اور تاریخی کرداروں میں جان ڈال دینے کی صلاحیت کے باعث ترک ٹی وی انڈسٹری میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کس کردار میں نظر آئیں گے، ان کا کردار کہانی پر کیا اثر ڈالے گا، اور ان کی آمد سے کرولوش اورہان کی کہانی میں کیا نیا موڑ آئے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرولوش اورہان کے پہلے ایپیسوڈ کا دوسرا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے، جس میں عثمان بے اور اورہان بے کے درمیان کچھ اختلافات دکھائے گئے ہیں۔ ہم ان اختلافات، ان کے پس منظر اور مستقبل میں آنے والے ممکنہ واقعات پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لہٰذا ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت سی ایسی دلچسپ معلومات ہیں جو آپ نے پہلے کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف، اور وہ ہے سلطان نور الدین کا کردار ادا کرنے والے معروف اداکار مہمت علی نور اوغلو کے بارے میں۔ ناظرین، یہ وہی اداکار ہیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں اپنی شاندار کارکردگی سے ناظرین کے دل موہ لیے تھے۔ ان کی گہری نگاہیں، پر اثر مکالمے اور کردار میں مکمل ڈوب جانے کی صلاحیت نے انہیں نہ صرف ترکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک مقبول چہرہ بنا دیا۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہیں کرولوش اورہان ڈرامہ سیریز کی کاسٹ میں باضابطہ طور پر شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ خبر ہمیں ایک مستند اور قابل اعتماد ذریعے سے موصول ہوئی ہے۔ یعنی یہ افواہ نہیں بلکہ ایک مضبوط اندرونی اطلاع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مہمت علی نور اوغلو کرولوش اورہان میں کون سا کردار ادا کریں گے؟ یہی وہ بات ہے جس نے مداحوں میں تجسس پیدا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بالکل درست اور سچی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک پروڈکشن ٹیم یا اے ٹی وی کی جانب سے اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی کہ وہ کس کردار میں سامنے آئیں گے۔ تاہم ناظرین، میرے تجزیے اور مشاہدے کے مطابق یہ بہت ممکن ہے کہ مہمت علی نور اوغلو کو اس سیریز میں کسی منگول کمانڈر یا خان اعظم جیسا طاقتور کردار دیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرولوش اورہان کی کہانی میں اب منگولوں کی انٹری ہونے والی ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ایک نیا اور خطرناک کردار یعنی اول جائتو خان کہانی میں شامل کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر میرا اندازہ ہے کہ مہمت علی نور اوغلو شاید اسی اولجائتو خان کے کردار میں نظر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو ناظرین یقین مانیے، یہ سیریز میں ایک نیا جوش، نیا توازن اور ایک شاندار ٹکراؤ لے کر آئے گا۔ البتہ یہ میرا ذاتی اندازہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کسی ترک سردار یا نئے اتحادی کردار میں بھی جلوہ گر ہوں۔ ڈرامہ ساز اکثر ایسے سرپرائزز آخر تک راز رکھتے ہیں تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے۔ بہرحال ناظرین کرام، جب کرولوش اورہان کا پہلا ایپیسوڈ ریلیز ہوگا تو ہمیں اصل حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ آیا مہمت علی نور اوغلو ایک دشمن کے روپ میں آتے ہیں یا عثمانی ریاست کے کسی نئے مددگار کے طور پر۔ ناظرین کرام،
اب ذرا بات کر لیتے ہیں عثمان بے اور اورحان بے کے درمیان پیدا ہونے والے ان اختلافات کی جنہوں نے پورے ناظرین کو تجسس میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کرولوش اورحان کی کہانی ایک ایسے وقت میں داخل ہونے جا رہی ہے جہاں ریاست عثمانیہ کی بنیادیں مزید مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ گھریلو سیاست اور اقتدار کی خواہشات بھی سر اٹھا رہی ہیں۔ ابتدائی چند اقساط میں ہمیں عثمان بے اور اورحان بے کو ایک دوسرے کے مخالف یا کم از کم غلط فہمیوں میں مبتلا دکھایا جا سکتا ہے، اور ان سب اختلافات کی مرکزی وجہ ہوں گے شاہین بے۔ جی ہاں ناظرین، شاہین بے کا کردار اس سیزن میں ایک چالاک، خود غرض اور اقتدار پسند شخص کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اندر ہی اندر ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جس کا ایندھن ہے شہرت، طاقت اور قیادت کی خواہش۔ شاہین بے چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ایک بہادر، قابل اور مضبوط رہنما کے طور پر دیکھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے غلط راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا، شاہین بے عثمان بے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں بورسا قلعہ کو فتح کرنے کے لیے فوج کی قیادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ معمولی نہیں تھا ناظرین، بلکہ یہ ایک اعلان اقتدار تھا، ایک ایسا اشارہ کہ اب شاہین بے کی آنکھوں میں سلطنت کا تاج سجانے کے خواب پلنے لگے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ عثمان بے اور اورحان بے کے درمیان شک، حسد اور غلط فہمیوں کے بیج بونے کی کوشش کریں گے۔ ان کی چالاکی یہی ہے کہ وہ سامنے وفاداری کا نقاب پہن کر پس پردہ فتنہ اور اختلافات کو ہوا دیں گے۔ لیکن ناظرین، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمام تصادم کرولش اورحان کے ابتدائی چند اقساط تک محدود رہیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عثمان بے اور اورحان بے کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی اور دونوں ایک بار پھر ایمان، وفاداری اور مقصد کے رشتے میں جڑ جائیں گے۔ البتہ شاہین بے کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں اقتدار کی وہ آگ بجھنے کے بجائے مزید بھڑک اٹھے گی، اور ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں وہ اسی طاقت کی ہوس میں کوئی بڑا خطرناک قدم اٹھا لیں، ایسا قدم جو کہانی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے۔ فی الحال ناظرین، یہ سب امکانات ہیں کیونکہ پروڈکشن ٹیم نے ابھی تک شاہین بے کے کردار کے اگلے موڑ کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ کردار اس سیزن میں کہانی کا سب سے غیر متوقع موڑ بننے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً لائک کر دیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کرولوس اپڈیٹس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔